لله الذي أبدع الصلاة والأرضين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والدين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين آمنت بالله صدق الله مولانا الذي وبلغنا رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ایک مرتبہ مل کے بابا جگن پڑھ لے صلی اللہ علیہ وسلم وسلم علیک یا حبیب تھوڑے درود پاک پڑھنے دے انداز تو تقریر کا میرا کوئی نظریہ بنے کیونکہ جتنا وقت ماشاءاللہ ہو چکا بڑی دیر سے تھی بیٹھے ہو بڑے بھی شان مفصل خطابات کو سب سنے نے تو حضرت صاحب کی شفقت و مہربانی اور آپ کی ماشاءاللہ کرم نوازی ویسے میرا بات کا پہلے خطاب کا تھی کیونکہ صبح مدرسے پڑھانا بھی ہوتا ہے اور پھر سفر بھی لمبا ہے تو چونکہ اسے کچھ بھی نہیں بول سکتے اللہ کریم حاضری قبول فرمائے تھوڑے درود پاک پڑھنے تو میں تقریر کا ٹائم اپنے دل چ بنانا ہے 15 منٹ کرنا 20 منٹ کی ہوتا کرتا کتنا بہت تھوڑے درود پاک پڑھنے کو صلی اللہ یا رسول اللہ وسلم میرے قریب نبی کی گدائی دے میرے قریب نبی کی گدائی دے اب تو گناہ کی قید سے اب تو گناہ کی قید سے مجھ کو آئی دے اور نیت کرو میں جب بھی تو بابا ہو سامنے رب العالمین ایسی نمازہ کی توفیق دے کیسے نیت کرو میں جب بھی تو بابا ہو سامنے سجدے میں سر جھکاؤں مدینہ دکھائی
سجدے میں سر جھکاؤں تے مدینہ دکھائی دے سجدے میں سر جھکاؤں تے مدینہ دکھا نہایت واجب الاحترام موفد و مرشد اہل سنت مجاہد ملت پاسبان مسلک کی حق اہل سنت حضور کی بلا پیر سید احمد شاہ صاحب مدد خدا کی طب آستانہ عالیہ بننے والا شریف مقتدر علماء ذی احتشام تنظیم ہے اہل سنت احباب اہل سنت حاضرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو الفاظ قرآن میں پڑھے نے اللہ کریم نے فرمایا فتبسم ضاحکا من قولها اس چونٹی کی گل سن کے حضرت سلیمان ہاتھ دو چونٹی کی گل سن کے تفسیر روح المعانی روح البیان سر منصور تفسیر کشاف تفسیر مظہری اور غیر مقلدین کی تفسیر محمدی اور دیگر کثیر کتب موجود ہے کہ وہ آخرہ یا منظرہ نامی چونٹیاں دی سردار جن نے 3 میل دور چونٹیاں نو مخاطب کر کے کہندی جو وہ تو کھلو مساکنکم نہیں رستہ صاف کر دے اللہ کے نبی کا لشکر آ رہا ہے رستہ صاف کر دیو اللہ کے نبی کا لشکر آ رہا اپنے گھراں سے چلیاں جاؤ انہیں محبت نال لشکر سلیمانی کا کوئی شان و شوکت کا ذکر کیتا کہ اللہ فرماتا ہے چونٹی دی گل سن کے جناب سلیمان ہاتھ تے ہس کے اللہ دی بارگاہ پہلی دعا کی تھی اگر توجہ رہے گی تو انشاءاللہ اس خاصات پاک کے دامن کا صدقہ معلومات میں گزارے کے نال عقائد اہل سنت دی حقانیت دے مزید جلوے جگمگانے نظر آئیں گے. چونٹی دی آواز جو کوئی اپنی ہتھیلی چ رکھ کے نہیں سن سکتا اپنے کان میں رکھ کے نہیں سن سکتا سائنس اپنی بڑی جدتوں بڑی ترقیاں کے باوجود میری آواز نہ سن سکے جناب سلیمان علیہ السلام نے 3 میل دور بولے ہس کے فرمایا ہس کے دعا کی تھی رب اوزعنی ان اشکر نعمتک اے اللہ میں نے اپنی نعمت کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما وہ نعمت انعمت علیہ اے اللہ اتنی دونوں چوٹیوں کے جلد میں گلا جانن دی تے سنن دی جڑی تو میں نے نعمت عطا فرمائی ہے اللہ کریم نے تے شکر دی توفیق عطا فرما اور جڑی شان و شوکت عطا فرمائی ہے تے شکر دی توفیق عطا فرما اللہ وہ نعمت جڑی میرے تے کیتی ہے تے میرے ماں باپ تے کیتی ہے اے اللہ تو ٹھیک دے کہ میں عمل صالح کراں آپ کی دعا کے آخری جملے سے غور کرو بات کھیلنی بے رحمتی کا فی عبادت الصالحین اے اللہ اپنے فضل میں نے اپنے نیک بندیاں وچ داخل فرما. نبی تو وقت کے لیے کون ہے نبی یہ دعا کر کے سبق دے رہے ہیں کہ خوش نصیب ہو نہیں جڑے نیک بندیاں تو کٹ کے ہٹ کے نہیں جیندے انہاں وچ داخل تے شامل ہو کے دعاواں کر کے رہندے جنہ تے نعمتاں ہوندیاں نے نا کیونکہ اس آیت میں صراحت نعمت کا ذکر ہے ان اشکر نعمتک ایسا تو ٹھیک ہے کہ میں تیری نعمت کا شکر ادا کروں نعمت کا صحیح لفظ کا ذکر ہے پتہ چلیا نعمتاں والے ہی یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ نعمتاں والے کا ذکر بھی نعمت نعمتاں والے کا قرب بھی نعمت. نبی خلاد رضی اللہ عنہ
قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا رأيتم الرجل قد اوتي زهدا في الدنيا وقلة منطق فاقتربوا منه فإن يرد الحكمة او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور الفاظ پڑھ کے سنائے نے جو تاجدار عرب و عجم کے پیارے منہ سے نکلے کیونکہ تم یہ کہ بڑی مرتبہ سبحان اللہ کہہ چکے ہو, بڑی مرتبہ ماشاءاللہ کہہ چکے ہو, اور مزید زور نہ کہلوانا بھی زیادتی ہے, پر پھر بھی جڑا یہ رات پچھلی نہ ویلا شروع ہو گیا ہوں جنہ زیادہ کو اونچی بولے گا انشاءاللہ وہ تو اونچی قسمت زیادہ ہوگی میری عزیز بڑی ہے. ترجمہ سنو حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرماتے ہیں میرے غلاموں جدوں کسی بندے کو دیکھو گے, جدوں کسی بندے کو دیکھو کہ انہوں اللہ نے زہد دی نعمت دیتی ہے وہ قلت منطق فضول گفتگو تو خاموش رہے تھی اللہ نے عادت بخشی ہے. میرے امتیوں تسی اودا دامن تھام لو, اودا قرب حاصل کرو. پتہ چلیا نعمت والے دا ذکر بھی نعمت تے نعمت والے دا قرب بھی, نعمت والے دا ذکر بھی نعمت اور نعمت والے دا قرب بھی. کیونکہ وقت بہت ہو چکی ہے, اپنے مضمون کی ترتیب جڑی تھی شاید اس مطابق سے نہ چلنا, پر پھر بھی جو گلا بیان ہو گی معلومات واقع عشق و محبت میں تازگی پیدا ہوے گی. نعمت کا ذکر کون کرتا ہے, نعمت کو پسند کون کرتا ہے, جنہوں اللہ کہیں گی بارگت نصیب ہوئے. حضرت داہیہ قلبی رضی اللہ عنہ یہ 700 افراد دے قبیلے دے سردار سونے ایڈے سن, سونے ایڈے سن جڑا ایک باری دیکھتا سی دوبارہ بھی دیکھتا سی. حتیٰ کہ اور ساڈے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے دیکھا میں سردار نو کہ آپ جو روز بھی دعا لکھنی اللہم ارزق الاسلام تحیۃ القلبی, اے اللہ اس سونے جو بندے کے دل میں اسلام کی دولت پیدا فرما دے. ساڈے آقا فجر کی نماز پڑھا کے بیٹھے, کئی نماز جبریل امین آگے رب کا سلام پیش کر کے جو عرض کیتا عرض کی تجیب فرمایا کذبت نور الایمان فی قلب تحیۃ القلب وهو يدخل علیک الآن. ان لفظوں سے غور کریو, جبریل آ کے کرتے یا نبی اللہ کریم سلام فرماتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے حبیب میں تحیہ قلبی دے دل وچ ایمان دا نور داخل فرما دیتا ہے. اپنے مضمون کی مطابق میری گل سنانی جو آگے آ رہی ہے, میں تحیہ قلبی دے دل وچ ایمان دا نور داخل کر دیتا ہے. جبریل نے عرض کیتا جی وہو یدخل علیک الآن, تحیہ قلبی ہوئی تو آجے کو آ رہے کدوں شام نہیں, کل نہیں, ہفتے نو نہیں, مہینے نہیں, پھر کدی صحیح نہیں, ہوں نہیں آ رہے. جب نبی کے امام نے دیکھا تحیہ قلبی مسئلہ دروازہ لگ کے گیا ہے سرکار کی رحمت جوش پیچھے سارے آقا اٹھے اپنی چادر کندھے تو اتاری مسجد نبی کے فرش پہ بچھا دی تھی. وَأَشَارَ لَهُ إِلَيْهِ کہ تحیہ قلبی نے اشارہ کیتا میری چادر پہ بیٹھ جا. جڑا نقطہ جملہ سے کرنے وگے میں اور بھائیو تحیہ قلبی نے خلق عظیم کا منظر دیکھیا نا فبکا رون لگ گیا کہ رو کے جڑا کام کیتا ہے سنو فرفع رداءہ سرکار کی چادر سے پیر نہیں رکھیا, چادر کو کٹھیاں کر کے چومیا. جڑا اس گل سے سبحان اللہ کہ اللہ نو رسول پاک دے قدماں نو چومن دی توفیق عطا فرمائے. کوئی چھوٹی جی محفل نہیں, آستانے کا سالانہ عظیم شان اجتماع ہے. 40 بندے مل کے جڑی دعا کرن لاد نہیں ہوندی ہزاراں نہ مجمع سرکار دی چادر میں چومیا ثم باتا علی راسے پھر ساتھے رکھیا وعلی عینیہ
کنے اکھاں دے لئی جدے بارے میں اللہ فرماتا ہے قذف تو نور الایمان فی قلب داعیہ قلبی اللہ فرماتا ہے حبیب میں داعیہ قلبی دے دل میں ایمان کا نور داخل کر دیتے پتہ چلیا حضور پاک آکھو صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی نسبتاں وہ چوندے نے جنہاں دے دل وچ ایمان تے نور رب نے داخل کیتے ہوئے نے آپ دی نسبتاں وہ چم کے اکھاں تے رکھدے نے جنہاں دے دل وچ ایمان دے نور رب نے داخل کیتے ہوئے نے جنہوں نے ایمان کی کامیابی کی گرنٹی سے سنن اللہ نے عطا فرمائی ہے کہ ہر کسی کا حصہ نہیں داعیہ قلبی چادر کو چومیا دل سے رکھیا اکھاں سے لایا رو رہا ہے حضور میں کلمہ پڑھنا آیا کلمہ پڑھایا دل سے بھی مومن ہو گیا آپ نے نور داخل کر دیتا ہے دل میں کلمہ پڑھ کے پھر رونے لگ گیا اور میں داعیہ ہوں کیوں رونا حضور میں بڑے 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 گناہ کیتے ہیں میں 70 بچیاں اپنے ہاتھ نال زندہ قبر وچ دفن کیتیاں اپنی بچیاں پوتیاں بھتیجیاں بھانجیاں بھی سب قبیلے دا سردار قبیلے میں جتنے بچی پیدا نہیں مینوں بلاندے سن فقط دل سمجھ کے میں بچیاں نوں سمجھدا حضور میرے گناہ معاف ہو جان گے فرمایا داعیہ میرا رب فرماندا ہے تو سچے دل نال میرے حبیب دا دامن تھام لے میں 60 سالاں دا تیرا کفر بھی معاف کر دیتا تیرے گناہ بھی معاف کر دیتا وہ کیڑی کی گل سن کے ہس پہ میرے آقا اپنے امتی کا سلام بھی نہ سن میں کر لے سفیرا جے پامت کیوں میں کر لے سفیرا مل کے کہہ دے سرکار کی خبر میری اور کبھی زور نہیں بچائے کبھی لوڑ نہیں میرے سب کے جی میں 70 بچیاں قتل کیتیاں نے لجپال شہنشاہ رحمت دی نظر کر دے کیوں چپ چپ کے گناہ کٹ گئی ہے کمر پھر میرے آقا اینا قرب عطا فرمایا بڑے 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 بادشاہ ہاتھ لکھن لگیا بھیجن لگیا اکثر داعیہ قلبی نو منتخب فرمایا یہ بھی حکمت نبی سی جدوں ساڈا قاصد ویکھن گے سوچن تے مجبور ہون گے جی دا قاصد
محمد بیٹا سن ہے آپ کتنے سنے ہوں گے اور سارے مسلمانوں کے امام ایک امام نے حضرت امام محمد ابو رحمۃ اللہ صاحب حضور امام اعظم کے شاگرد نقل مکانک کو اور کر دیو بڑی مہربانی تاکہ لفظ سمجھو نقل مکانک کرن رہے سن اونٹاں دا قافلہ کتاباں لکھیاں جا رہے ہیں ایک یہودی دا قافلہ کو گزریا ہر بندے نوں اپنے کام نال دلچسپی ہوندی شاگردان نوکران کا جاؤ پتہ کرو کیڑی جن سے کھجوراں نے گندم چاول سے شے منڈی تو باہر خریدیے تے بہت نفع ہوندا ہے وہ بندے گئے جا کے پوچھیا دسیا واپس آئے یہودی سرکار نوں کہنے لگے جن نہیں جا رہے مسلمانوں دے کتاب امام دی کتاباں جا رہی اگر آن ہویا کہڑا امام جی دی انیاں کتاباں امام محمد بڑے سونے سن کہڑا امام دیکھنا آیا دیکھ کے کہنے لگا باقی گلاں دے بعد وچ ہون گیاں ہاتھ کے کرو جب پتہ لگے نا انہاں دا نام محمد رحمۃ اللہ تعالی ہاتھ کے کرو کلمہ پڑھ لیا اور میں تو کی ویکھیا کہنے لگا ایک کوئی گل سوچی ہے یہ چھوٹا محمد ایڈا سونا تے بڑا محمد کیا سنا ہوگا کیڑی کیڑیاں نال مخاطب سی چونٹی نے جو گل کی نا سلیمان نوں سنان واسطے نہیں کی سلیمان نوں سنان واسطے سلیمان واسطے جناب سلیمان واسطے جب امتی مدینے دے والی ول منہ کر کے سلام پڑھتا ہے آپ واسطے پڑھتا ہے آپ سنان واسطے پڑھتا ہے چونٹی جی گل کی سلیمان واسطے بولے سلیمان واسطے آپ سنان واسطے نہیں کی آپ نے پھر بھی سن لی اور موقع پہ بھی سن لو سرکار فرماتے ہیں نبی جو من الانبیاء خرج بالناس جب نظر سے واقف بعض اقوال میں الى السماء وقال رسول فإنك تجيب لكم من اجل نملا گلوں سن کے یاد رکھنے والی بھول جانے والی میرے سے تیرے سونے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنے پلے پڑھ لے اپنے پیر خانے جا کے عمر فان دیا گلاں سن کے محفوظ کر لے میرے آقا فرماندے نے پہلے نبیاں جو ایک نبی اپنی قوم نو لے کے نماز استسقاء پڑھنے واسطے بستی تو باہر گئے نماز استسقاء کنوں کہندے نے بارش دی اجتماعی تو سرکار فرماندے نے پہلے نبیاں جو ایک نبی تے حاشیے تے لکھیا جناب سلیمان علیہ السلام اپنی امت نو لے کے نماز استسقاء واسطے بستی تو باہر گئے نے بارش دی اجتماعی دعا مل کے کرنی ہے جتھے نماز استسقاء پڑھنی تھی جناب سلیمان نے ویکھیا فائدہ بن نملات رافعۃ رجاء قوار نہایت السماء جناب سلیمان نے ویکھیا جتھے فرش کرنی تھی اوتھے ایک چونٹی کون ایک چونٹی اپنے پیر اٹھا کے قائمہ دی جب قائمہ دبان جی چونٹی کھلوندی وہ پیر بھی ہو ہاتھ بھی ہو انہوں نے پکڑ بھی لیندی جی چل بھی لیندی چونٹی بارش کی دعا کرن رہی ہے لوگوں غور کرو ایک گلاں بھول نہ جائے چونٹی بارش کی دعا کر دی تم دستے نے سلیمان علیہ السلام اپنی قوم نو فرماندے نے اے چونٹی بارش کی دعا کر دی انہو قد استجیب لکم من اجل هذه النملہ اے چونٹی دے وسیلے نال تساں سارے دی سنی گئی ہے چلو واپس اچھا غور کرو پہلے نمبر سے یہ جاننا کہ چونٹی الٹی ہو کے اور چونٹی گرمی نہ نہیں تبدیلی ہو سکتی زخمی ہو کے الٹی ہو سکتی یہ دسنا کہ قوائم اٹھا کے بارش منگن لیجیے غیب تو بغیر ہو تو بڑا نقطہ کے سنو چلو یہ داسی لیا بھی یہ منگن لیے بارش ہے میں دسنا کہ اس بار کا جی قبول ہو گئی ہے پھر بھی وہ نہیں تیسری اور خبر دیتی کہ آپ نے زیادہ ہوا ہے ان کا سجیب والا کم فرمایا میرے دامن واپس کی رکھنے والے تمہاری سارے بھی سنی گئی ہے میں پوچھنا دے چونٹی کا وسیلہ کم معاف جائے جب آپ اپنی تفصیل کے وسیلے کی شان ہوے گی اسی واسطے کہنے نا ولیوں کی چوکھٹ پہ آ کے رہیں گے ولیوں کی چوکھٹ پہ آ کے رہیں گے جو ہم اپنی قسمت
جگاتے رہیں گے جلائے سمجھ اپنے پیر دے بوے سے سجدہ دے بوے سے آیا قسمت چمک دیئے پڑھیے ولیوں کی چوکھٹ سے آتے رہیں گے ولیوں کی چوکھٹ سے آتے رہیں گے جو ہم بھی اپنی قسمت جگاتے رہیں گے جو نام ولایت سے چلتے ہیں ان کو جو نام ولایت سے چلتے ہیں ان کو خدا کی قسم ہم جلاتے رہیں گے بھائی خدا کی قسم ہم بدن دے دودھا تو بغیر بدن بیکار بدن کو دودھا آپ بیٹھے آپ نے خود فرمایا کہ دعا مانگ کے جانا ہے جب تک کسی کو ہلجن نہیں ہونی چاہیے وقت پر نہیں دیکھنا اپنے پیروں وال ویکھنا جن کا ذکر نبیوں کے امام وال ویکھنا ولیوں کی چوکھٹ سے آتے رہیں گے ولیوں کی چوکھٹ سے آتے رہیں گے جو ہم اپنی قسمت جگاتے رہیں گے جو نام ولایت سے چلتے ہیں ان کو جو نام ولایت سے چلتے ہیں ان کو خدا کی قسم ہم جلاتے جس گل شروع کی طرح سے آؤ ترتیب چوٹی کی گل سن کے آ سکے چوٹی کی گل سن کے سلیمان علیہ السلام کا چاننا سننا سے ویکھنا آؤ سلیمان دے آقا کے چانن سے سننے سے ویکھن کی کی شان عن ابی ذر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی ارى ما لا ترون واسمع ما لا تسمعون حتت السماء وحق لها ان تأتى والذي نفسي بيده ما في موضع ما صابه الا ملك صادق جبهته ساجدا لله والله لو تعلمون ما اعلم ضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا میں تینوں خطاب پیچھے چھوڑے نہیں نکا سمجھ کے لوگ مار دے چلو کوئی گل نہیں بابا فرید سے دیکھ دینا سنو ترجمہ کرو جناب ابو ذر غفاری راوی نے کہ نبیوں دے امام کو صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دے صحابہ نو فرما دے امت دی اوناں فرداں جنہاں دا ثانی کوئی جنہاں ورگا ساری امت وچ بولو انہوں نے فرما دے ارا ماذا ترون واسمع ماذا تسمعون فرمایا جو میں ویکھنا وا تسی نہیں ویکھ سکتے تے جو میں سننا وا تسی پھر اپنے ویکھن سے سنن سے جانن دیا تین گلاں کیتیاں میں حدیث پوری اسی بار پڑھ کے ترجمہ کرنے لگا میں سے آپ ہوں یہ گل کر کے نا جو میں جاننا تسی نہیں جانتے جو میں ویکھنا تسی نہیں ویکھتے جو میں سننا تسی تو میں جاتا میں آسمان کی چر چرانے کی بات سن رہا آسمان چر چرا رہا ہے اللہ کریم کی حیبت و جلالت نال آسمان کے چر چرانے کی آواز سن رہا ہوں وہ خود کا آسمان کا حق بنتے کہ چر چرائے یہ سی سنن کی گل یہ کی سی جی ویکھن کی کی اور سن کے خوش ہو جاؤ گے ویکھن کی گل ہمیں سے آپا مینو وہ رب کی قسم جہے قبضے میری جان ہے ستا آسمان اتنے 4 انگلوں کے برابر بھی جگہ خالی نہیں جتنے فرشتے نے سجدے میں سر نہ رکھا ایک گل کی سنن دی ایک ویکھن دی سنن دی گل کی آسمان چر چرا رہے
یہ گل سن لو انے نو بازار بھرایا اتنے دیکھن والے نے پر انہوں کی گل کرنا انے نو بازار بھرایا سارا ہی سیر کرایا میں نے کچھ نہیں نظری ثبوت کتنے دیکھن سے سنن کے جانن کا ادھر روشن ثبوت پیش سہارا تو مضبوط حوالے پیش کرنے تمام چرچرائے وہ حق بنتا ہے کہ اللہ کی حیثیت کے سامنے چرچرائے میں صحابہ میں مصلی کی قسم کی قبضت میری جان ستا سمانا سے 4 انگلان جی جگہ بھی خالی نہیں میں ویکھن دیا جتنے فریدے نے سننا سجدے میں رکھا ہے پھر جی گل کی جملہ سنو خدا اللہ ہے کی مانا اللہ کی قسم اللہ کی قسم کھا کھا کے بیان فرما کے جڑا امتی کہلوا کے نبی یہ قسم تے بھی یقین نہ کرے امتی منا سکتے ہیں اللہ لا تعلمون ما علم لا تحكم قليلا ولا بخيلا ولا تحكم قليلا ولا بخيلا كثيرا اللہ کی قسم ہے کہ جو میں جاننا اگر تسی جان لو تینوں نقطے دیکھن کا سنن کا جانن کا تینوں اس میں تفضیل دے دیجیے آسما آرام عالم میں اللہ کی قسم جو میں جاننا اگر تسی جان لو لضحک قلیلا تھوڑا ہنسو ولا بقیتم کثیرا کہ بہت رو پتہ چلیا کہ صحابہ وہ نہیں کہ جنہ فائدہ بعد میں قیامت تک مسلمان پیدا ہو سکتا وہ جو ساری امت کی جواباں نے انہوں کا ویکھنا میرے آقا نے ویکھنے کے برابر نہیں انہوں نے سننا میرے آقا نے سننے کے برابر نہیں انہوں کا جاننا میرے آقا نے جاننے کے برابر نہیں کہ 13ویں 14ویں 15ویں صدی کی کوئی جھوٹ وہ آگے دیوبند میں جائے تھے کہاں اردو بولنا آیا عثمانی صاحب سونا جنگل رات اندھیری سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے سونے والوں جاگتے رہنا سونے والوں جاگتے رہنا چوروں کی رکھوالی ہے آنکھ سے کاجل صاف چرا لے یا وہ چور بلا کے ہیں تیری گچھڑی ساتھی ہے ایسی گل آپ فرمان دے سر اور کسی پاس کیوں نہیں جاندے اور کسی مسیدے کیوں نہیں جاندے تیری گٹھڑی ساکی ہے خدا کی قسم حضرت جو سبق میں آئے اگر مسلمان یاد کرو کبھی گمراہ نہ ہو قیامت کے کنگا تک بریلی دے تاجدار کا احسان ہے امت میری آقا کی حدیث ہے من لم یشکر اللہ لم یشکر اللہ ہم جڑا بندیاں کا شکر ادا نہ کر سکے رب کا شکر ادا کر ہی نہیں سکتا آنکھ سے کاجل صاف چرا لے یا وہ چور بلا کے تیری گٹھڑی ساکی ہے اس ویلے کچھ نہیں آتے جدو آتے ہیں اس ویلے کچھ نہیں آتے جدو آتے ہیں ادو کچھ نہیں آتے جہاں 15 چلے واسطے نال لے جاتے ہیں وہ پھر آ کے 4 بندے تیزے تھوڑے مار دے وہ آ کے کہتے ہیں کہ لکھا بڑا کے خدا آنکھ سے کاجل صاف چرا لے یا وہ چور بلا کے تیری گٹھڑی ساکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے چوری کی گل ہوئی گے کہ اپنے آقا کا سننا جاننا دیکھو وہ جو ہے سرکار زمین تے کھڑیا کو سبحان اللہ جنگ بدر سے 14 شہیداں میں
ایک شہید کا نام حضرت حارثہ رضی اللہ عنہ نامعلوم تیر میں شہید ہوئے. انہوں کی ماں نہیں سی مسئلے کا پتا, کسی نے مائی کو پریشان کر دیتا, اما جی تھوڑا پتر شہید ہوئے, یہ نہیں پتا کدا تیر لگے. کسی کافر کے تیر نے شہید ہوئے نا کہ بھج دوڑ میں گمسان کی لڑائی میں کسی غلط فہمی کسی مسلمان کا تیر لگ گیا, اما ہے نہیں پتا. مائی نو مسئلے تو نہیں پتا جا جہاد کی نکل سے سر قربان کرن کے ارادے سے گھروں نکلے اور گھر دیا فلموں سے دیکھ کے مرضی ہوئی شہیدوں کا بھی نہیں سوال. اپنے لشکر کے ٹینکا تھلے کے گھوڑے سے جا کے پتلے جائے وہ بھی نہیں سوال. تو جو ہے بخاری کے مسلم پڑھنا پیا مائی پوچھنا یا رسول اللہ میرے تسی دسو میرا پتر جنتی ہے. ایسے آپ پتا کی ہے بھائی کو پتا ہی میرے سولے پر جانتے نہیں, وہ میرا پتر جنتی ہے. میں بخاری مسلم پڑھ رہی ہوں, جنہوں جواب دیتا میں اوپن وردی الفاظ سنانے لگا. میں بحق او بولتے ان جنان امام صابنا کے صابن جدو سلایا. ترجمہ سن کے تھکیاں بندیاں منگو نہیں, اکیاں منگو نہیں, صحت مندہ منگو بول رہے ہیں. اور میں مائی مر جائیں یہ محبت جمعے, اور بھائی مر جائیں اور جنت کو یہ کہ مصطفیٰ جو پڑھتے ہیں بخاری آتا ہے بخار ان کو جاتی ہے عقل ساری. گستاخ پیغمبر کو تبدیل سمجھ آئے شیوا سدا جس کا انجاری و مکاری و غداری. یہ بھی بخاری پڑھ کے سنا لوگ جو سی سنا رہے بے نش کے مصطفیٰ جو پڑھتے ہیں بخاری آتا ہے بخار ان کو جاتی ہے عقل ساری. گستاخ پیغمبر کو تبدیل سمجھ آئے شیوا سدا جس کا انجاری و مکاری. ہمارا بھائی مر جائیں وہ جنت کو ایک ایسا توجہ کریو. مدینہ پاک کو شاید سارا 45-46 کلو میٹر ہوئے. جب جدے شریف تو جہاز اٹھن لگا نا تو سیٹاں تے اکثر حضرت دیکھو سکرین لگی ہوندی بس کتنے کلو میٹر زمینی رفتار ہے, بلندی کتنی ہے, 33-34 فٹ بلندی. وہ تو لکھا کہ لاہور 4300 کلو میٹر ہے جدے تو. جب تو وقت لا لو 450 کلو میٹر 500 تو اگلا لا لو, یعنی 5000 تو گھٹ گھٹ مدینہ پڑے. پہلا سامان 1 کروڑ گنا زیادہ, کروڑا گنا زیادہ. جنہ پہلا سامان دور ہے نا پھر اونی موٹائی, پھر پہلے سامان تو دوسرا سامان بھی اونی دور, وہ نہیں موٹا. تیسرا بھی اونی دور, وہ موٹائی بھی ہونی. چوتھا بھی اونی دور, وہ موٹائی بھی ہونی. پنجواں بھی اونی دور, وہ موٹائی بھی ہونی. چھواں بھی اونی دور, وہ موٹائی. ستواں بھی اونی دور, وہ موٹائی. 7 سمانا کے اتنے جنت 7 سمانا دے. ہاں تمہیں منصور کے حوالے نہ باقی سن دے جو معلومات داخل ہے. امام ربیع بن انس روایت ہے امام شوقی نقل میں اسماء دنیا موجن مخوفن اور ثانیہ مرمرت البیضاء اور ثالثہ حدیث مرابیہ لاحظ اور خامسہ فضہ اور سادسہ لاحظ اور رابعہ یقودا الحمراء كما فوق ذلك شعر من نور لا يعلمها الا الله والملك الموكل بالحجب يقال من تكريم. کی بار کا ترجمہ پہلا سامان جھگتا بنیا ہے. سمندر سے جھگ نہیں ہوتی, قدرتی ہوا نے جھگ نو اٹھا کے ٹھوس کر دیتا. پہلا سامان کدا بنے جھگ کا, دوسرا سفید سنگے مرمر کا, تیسرا لوہے کا, چوتھا تانبے کا, پنجواں چاندی کا, چھواں ثالث سونے کا, 7واں سرخ رنگ دے یاقوت دا. میں 7 سمانت کے نور دے صحرا دے انہوں نے کوئی نہیں جانتا, جانتا یا وہ فرشتہ جانتا ہے جو کہ پردیا تیرے وہ نے نیتا تروش علیہ السلام چوتھے جنت
زمین پہ کھلو کے سرکار بھائی پولیٹی جی میرا پتر جنت میں کسی میں حج کو بولتے ترجمہ سن کے سبحان اللہ جا کے تھکاوٹ دور کر دو مائی مارتے جنت تو ایک جنتا کے ہاتھ میں سب تو اسی کے جنتے فردوس تیرا پتر تے جنتے فردوس میں پہنچ بھی گیا ہے بابا فرید کی نسبت میں دعا دیو خدا دی قسم ہے سلطان الہند خواجہ حسن خنجری معین الدین چشتی اجمیری دے دامن سلام پیش کرو شاہ صاحبہ میرے پیرا میرے میرا روزے پاک کی بار کے سلام محبت پیش کرو شہزادہ رسول کریم سیدنا دادا علی اجمیری دی بار کے سلام محبت پیش کرو جنہاں دے قدموں دی برکت نے اس کے دیوے روشن کیتے ہوئے یہ وہ لوگ ہیں نا جنہوں نے 2.5 گھنٹے 5 گھنٹے سے خطاب سے ثابت کرنا جانتے کچھ نہیں دیکھتے کچھ نہیں دیکھتے کچھ نہیں جانتے کچھ نہیں دیکھتے وہ لوگ بھی آئے ہیں جڑے پہاڑوں کو چھوڑ دو واضح پیش کر کے میدانوں سے ثابت کر دیں وہ 5000 کلومیٹر سے کی آپ میل دور بھی زمین میں پھیلتے سے بنا کھانا دیکھنے لگتے بھائی مر جائیں جنت کو ایک جنت اپنے شیخ سے بولے بھی آئے نالے بھی سن لو تربیتی مسئلہ بھی سن لو فرمایا 3 کام کرنے والے واسطے 8 جنتا کے دروازے کھل جانے 8 جنتا جڑیاں یہ نہیں ایک دروازہ اتنے کوٹے نہیں ہیٹوں پر نے 8 جنتا انہوں نے مین گیٹ ہیٹوں پر نے ایک لین جن 8 دروازے تو بعد پہ گی نا جی جنہیں پر وہ ایک لین میں کھلوتے ہیں پہلے دروازے سے اردو سے ایک اردو سے چلو جو ہے اور کریو یہ گلا بھول جان والی نہیں یاد رکھنے والی زمین سے کھلو کے اوپر ویک بھی لینا صرف دیکھنا نہیں بخاری شریف میں ثابت ہے سرکار نماز پڑھنے کے طور پہ پھر پیچھے آیا ایسا آ چکے ہیں پھر تھلے کی صحابہ کو چلو سارے ماں باپ قربان کبھی اگے نہیں طرح کر کے دیکھا پر میں جب میں اگے تریا تھا رہی تو جنت اس میں جنت دیکھی ہے فرمایا جنت میں جو پھل والی ٹہنی پتنا بن تو میں پھل والی ٹہنی پکڑ لی تھی جنت میں جو پھل والی ٹہنی یہ بخاری کی صحابت نہ کر گیا تھا مجرم جنت میں جو پھل والی ٹہنی میرا اونچی بولے اللہ محبوب دے قدمہ میں تو جنت عطا فرمائے جنت میں جو پھل والی ٹہنی اچھا سنو 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 تو خدا را سنو دیکھو بندے کی نظر کے ہاتھ کے توازن میں قدرت نے فرق رکھا ہے جتنے بندے کا ہاتھ پہنچے نظر رکھے جاتی ہے میں اتنے تک چھت تک ہاتھ نہیں پہنچا نظر پہنچ گئی درخت تک ہاتھ نہیں پہنچا نظر پہنچ گئی اور آخری بندے تک ہاتھ نہیں پہنچا نظر پہنچ گئی ایک امیر کے درخت ایک کھمبا ایک دیوار ایک سارے مکان درخت نظر پہنچ گئی ہاتھ نہیں پہنچا زمین سے بیٹھے سامان تک ہاتھ نہیں پہنچا نظر پہنچ گئی پتہ چلے جتنے ہاتھ پہنچے نظر وہ اگے جاتی ہے نظر وہ اگے میں پوچھنا جڑے کھلوتے زمین سے ہوں ہاتھ جنت کے بوٹیاں سے پہنچ جا نظر کتنے کو جانی جائے گی غلام ہے غلام ہے فرمایا فرمایا جڑے بندے نے وقت کہیں نہ ترجمہ تلفا کرنا جڑے بندے 2 بیٹیاں پالیاں یا 2 بہنوں کی کفالت کی اور خالتین یا 2 ماسیاں بیوہ ہو کے برے سے آ گئی یا متعلقہ ہو گئی یا کسی صدمے نہ کی میرے کفالت آ گئی پھوپھیاں یا 2 ماسیاں 2 بہناں یا 2 بیٹیاں میں جن نے پالیاں ان مہینہ سواب ہوئے گا 8 جنتا کے دروازے کھول کے حکم ہوگا کہ جتوں تیرا دل داخل ہو جاؤ لوگوں بیٹیاں نہ پسند نہ کرو فرمایا لا تکرہوا بنا نہ بول بنا
مدینے کے والی فرماتے ہیں دھیاں نو نہ پسند نہ کرو میں آپ دھیاں دا باپ ہوں کھلوتے زمین سے ہوئے ایک مرتبہ نا سرکار کرے آدم جنت سے آپ مغرب کی نماز پڑھ کے کچھ توڑ کے کچھ بیٹھے جائیں سرکار اپنے گھر کا دروازہ کھولے جلدی جلدی جی میں انسان چلا ہوتا ہوں سے عربی الفاظ مفہوم میں سرکار اس طرح سے آپ کو گھٹنے سے ہاتھ رکھ کے بیٹھے انہیں صحابہ اب شروع ناز اگر حکم قد آتا ہے بابت من السماء یہ واحد کو بل ملائک و یقول یا عبادی قل گرو یا ملائکہ دی قل گرو عبادی قد قدم فریدتن و ینتظرون و خلاص مغرب کی نماز پڑھ کے کچھ لوگ تو ہم چلے گئے کچھ بیٹھے نہیں شادی نماز سے انتظار واسطے گل سن کے یاد رکھنے والی نالے اپنے آقا کی نظر کی شان معلوم ہوے گی نالے نمازہ پڑھنا جذبہ بیدار ہوے گا کبھی اسلامی ہوئے ایک نماز پڑھ کے دوسری نماز کا انتظار مسیح بیٹھی کیتا جائے کہ کتنا اجر و ثواب ہوے گا یہ ترجمہ سن کے ذہن نشین کر لے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف لے مسجد کے اندر مغرب کی نماز پڑھ کے کچھ لوگ گھروں جا چکے ہیں تو کچھ لوگ نماز شاباش سے بیٹھے ہیں سرکار انہوں نے آپا دے بچا کے تشریف فرما ہوئے انہوں نے آپا خوش خبری ہو تم آپا کیوں بیٹھے ہو دوری شادی انتظار لے تمہیں پتہ مبارک ہو اور کیا دی مبارک سنو کہتا مبارک کو حضور چاہیے نہ حاضر ربکم قد فتح بابا من السماء یباہی بکم الملائکہ ایسے تہاڈا رب آسمان دا بوہا کھول کے فرشتے میں تمہارے دے سفر کرن دے آئے رب اللہ فرماتا فرشتے انظروا عبادی قد قدوا فریضۃ وینتظرون اخرى اللہ فرماتا فرشتے اوے آج میرے بندے وہ ایک فریضہ پڑھ لیا تو دوسرے دن انتظار میں تو ہی بیٹھے رہے آج میرے بندے آپ فرماتے نہیں جبریل میرے کو آئے نہیں آخر یزید جبریل میرا پڑھ کے فہران بادل جنت میں نے جنت کا دروازہ بتایا کہ تم میری امت داخل ہونا ہے وہ چیز کی گل سن کے آسمان اچھا سنو ایک اور بات اللہ فرماتے فسخرنا له الريح تجری بأمرہ رخان ہے تو اصحاب اللہ کے لیے فرماتے ہیں ہوا سلیمان دی نوکر بنا دیتی ہوا سلیمان دے حکم نہ چل دیے یہ قرآن میں الفاظ نہ ہو جیسی گزرے آج امام الانبیاء دا عمر مننے واسطے تیار کوئی نہیں میرے آقا فرماتے ہیں قرآن فرماتے ہیں تجری بأمرہ ہوا سلیمان دے حکم نہ چل دی کہ حکم نہ قرآن تو ثابت ہوا سلیمان دے ہوا سلیمان دے یہ بھی گل سن لو جنیاں کائنات چمکیدہ نظر ہوندی درخت پہاڑ دریا ندیاں نالے نہراں جو کچھ نظر ہوندا ساریاں مادی چیزاں تے ہوا غالب ساریاں قوت والیاں چیزاں کی سردار کون ہے میں اپنی کہہ رہی حدیث سے پاک میرے آقا فرماتے ہیں لما خلق اللہ الارض جعل السمین فخلق الجبال علیہا فاستقرت فاجبت الملائکۃ من شدۃ الجبال فقال یا رب هل من خلقك شيء اشد من الجبال قال نعم الحديد فقال يا رب هل من خلقك شيء اشد من الحديد قال نعم النار فقال يا رب هل من خلقك شيء اشد من النار قال نعم الماء فقال يا رب هل من خلقك شيء اشد من الماء قال نعم الريح فقال يا رب هل من خلقك شيء اشد من الريح قال نعم ابن آدم تصدق صدقة بيمينه يخفيها عن شماله اور لفظ سنائے نے جو پیارے آقا دے پیارے منہ سے نکلے پھر آپ دے الفاظ سن کے سبحان اللہ کہ اللہ کبھی اس منہ کی زیارت بھی عطا فرمائے حواساں سے زندگی چ بیت دیاں رہندیاں نے پر ہو جیاں نسبت والیاں کریاں اصل زندگی سمجھو پوچھا گیا حضور امام آئی امام کاشف حکم حضور امام اعظم وہ ربط جب تاری عمر کی نہیں ہونا تیرا تن 2 سال 2 سال سوال کرنے والا حیرت میں اقرار کرتا ہے جی مجھے پتہ ہے حکمت سے جواز میں نہیں سمجھ گیا پر میں اکیلے کر بول رہا بڑا امام زین العابدین کے بیٹے امام محمد باقر کے قدمت میرے 2 سال گزرے ہیں وہ بھی زندگی کی سمجھ دیو جو سید نے دیا بھی سید انہوں نے بات پھر یہ نہ در سے آ کے نبیوں کے امام دیا شانہ سنو گے تو اصل زندگی نہیں ہے جڑی حدیث پڑھی ہے ترجمہ سنو سارے آقا فرماتے ہیں جدوں اللہ کریم نے زمین کو پیدا کیتا زمین ڈولدی سی
زمین نو کی سی زمین ڈول دی سی زمین ڈول دی سی اللہ نے پہاڑوں کے لنگر پیدا کر کے زمین کا توازن درست کر دیتا ارے پہاڑ نہ سو گئے نا یہ جن زمین تو باہر نے نا اس کو زیادہ زمین کے اندر نے پہاڑوں کی میخا ٹھوکیاں جا رہی زمین میں ٹھہرا دیتا ترجمہ عزیز کا سنا رہے فرشتے حیران ہو کے کوئی بھی نہیں یاد یہ پتھر کتنے وزن والی چیز ہے انہیں ڈول دی زمین نو ٹھہرا دیتا ہے اے اللہ کوئی چیز پتھراں سے غالب بھی پیدا کی تھی یا فرمایا ہاں یا اللہ کی فرمایا الحدید لوہا پتھر سے غالب ہے اور صاحب کو پوچھو اونچے سال ڈیڑھ دو گئے نے مکہ پاس وہ پہاڑ توڑ کے بڑے بڑے حرم کے سیم کی تصیب بات سیم بات چھوٹ چھوٹ مشینیں دی بات اور لوہے دیا مشینیں پہاڑوں توڑی جا رہی ہیں لوہا پتھر سے غالب ہے فرشتے پھر پوچھے یا اللہ کوئی چیز لوہے سے بھی غالب ہے فرمایا ہاں النار آگ کے لوہے سے غالب ہے پھر پوچھے یا اللہ کوئی چیز آگ سے بھی غالب ہے فرمایا ہاں الريح ہوا پانی 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 سے غالب ہوا ساری چیزوں سے غالب کی ثابت ہوئی ہوا سب سے غالب کی ثابت ہوئی پتھر سے لوہے سے آگ سے پانی سے ساری سے کیڑی شاہ غالب ہے ساری سے کیڑی شاہ غالب ہے کہ اللہ فرماتے ہوا سلیمان کی نوکر بنا دے جی سلیمان کی نوکری کر دیجئے جڑا سلیمان کا کہ میاں صاحب کو ترجمہ سن لو آپ فرماتے ہیں حسن بازار او بے یوسف حسن بازار او بے یوسف پردے ہون وکا دے سلیمان جیسے خدمت دار جنا دے اے موسیٰ خضر نقیب جنا دے اگے بچن لاہی او سلطان محمد والی تے مرسل ہور سپاہی جنہاں دی خدمت کا دم کرنے والے کا حکم ہوا مننے انہاں دے آقا دے حکم کی شان ہوے گی آخری بات کرن لیا میں حیات الحیوان کی چلا میں میں بھی نے تو کیتا وہ بیان دے میں اس میں حکیم نے تو کیتا بچیا آگے آقا اتنے صحابہ کاف نو دیکھن دی خواہش دا کیتا اللہ کے اس حبیب تسی نہ جاؤ ولكن يبعث أربعة من كبار أصحابك حبيب اپنے 4 بڑے صحابہ نو بھیج دیو ہم جبریل کیفا اس کے میں بھیجا عرض کیتا خود صدق ساعت یا نبی اللہ اپنی چادر بچھاؤ ساڑھے آقا چادر بچھائے جبریل ہون عرض کیتا اجلس على طرف من اطرافه ابا بکر ولا طرف ثانی عمر ولا طرف ثالث عثمان ولا طرف ثابت علی یہ چادر بچھاؤ ایک گوٹ دے ابو بکر نو بٹھاؤ ایک گوٹ دے عمر نو بٹھاؤ ایک عثمان نو بٹھاؤ ایک علی نو بٹھاؤ میرے آقا اپنی چادر دے چواں کونے تے چواں یاراں نو بٹھا دیتا جبریل ہون عرض کیتا ادوری ہر مسخرہ لسلیمان لفظ بھی عجیب نے حکم فرماؤ اس حوان حکم دے اس حوان سب سے سلیمان کا کہنا نہیں موڑ دی اس حوان حکم فرماؤ یہ سلیمان کا کہنا نہیں یہ لفظ کہنے کی ضرورت تھی جبریل یہ لفظ کہنے وہ اشارہ محسوس تھی کہ سلیمان کا کہنا نہیں تھی موڑ سکتی کہ سلیمان سے آقا کا کہنا کیسے موڑ سکے گی میرے آقا نے حوال حکم دیتا 4 یاروں چادر سے بٹھا کے حوالے چکے سیارے بعد میں جہاز ہوئی جہاز بعد میں بڑھے ہیلی کاپٹر بعد میں بڑھے میرے آقا نے حکم دے کے اپنی چادر سے صحابہ کو بٹھا کے حوال حکم دے کے حوال سیارہ بنا کے اصحاب کام اظہار کے ملوں کے لے گئے صحابہ سے پہنچے پتھر دکھا دے منہ کے پاس کھانا حجر پتھر ہٹایا وقت قلیل سے بعد تشہیر بکری پتھر ہٹایا فحامل علیہ الکلب کتے نے حملہ کر دیتا اصحاب کہف کی طرح بھی اب بھی نہیں سنتا تھی لیکن کتے نے اٹھ کے حملہ کر دیتا
اللہ پتہ کہ سنو فلما رآہم جب کتے نے دیکھا آنے والے کون نے حرک راسہ پھر اپنی گردن کھلان لگ گیا بس پتا جسے صحابہ کھلوتے ہیں وہ پیروں کی زمین میں چومنے لگ گیا ہی آنے کتے نے سر میں اشارہ کیا اندر آ جاؤ جنہوں نسبت پاکا دی مل جائے جنتی ہمیں کتا ہوئے بیٹھا کوئی غار حضرت سلیمان کا کہنا نہیں سی موڑ دی سلیمان دے آقا کا کہنا نہیں وہ جیوٹیاں دی گل سن کے ہاتھ پہ ہسن کا کی مطلب سی جیوٹی آپ کے راہ میں سی نا جیوٹیاں نے کہتی کوئی راہ صاف کر دیو پتہ چلیا جڑے ندیاں دے اقتدار منتے نہیں انہاں دی شان و شوکت نبی انہاں دا ہاتھ کے ذکر کرتے ہیں خوش ہو کے ذکر کرتے ہیں جڑے اقتدار منتے ہیں الحمدللہ بریلی دے تاجدار نے ہم جن سبق پڑھائے نے پیار آقا دی عظمت و حاکمیت فرمت النبی سرور ہر رسول ولی ہے نبی رازدار مال ولی ہے وہ نام کے نام خدا نام تیرا رؤوف رحیم علیم علی ہے میں کیوں نہ کہوں یا حبیبی اگسنی میں کیوں نہ کہوں یا حبیبی اگسنی اسی نام سے ہر مصیبت ٹلی ہے اللہ کی حاضر ہوا گھنٹہ بھی نہیں گھنٹہ بھی آمین
آمين يا رب العالمين وصلى هذا القبول ولا جتنے دوست حاضر میں سب بھی ہے ولا بندہ یا الہی سب زندگی پر بندیاں میں سب مولا کریم ہمیشہ سنبھالے مولا کریم بولے عقائد کو بولے اعمال کو بولے لوگوں یا الہ العالمین اپنی رحمت سے مستحق بنا یا الہی 5 گانا نماز میں موقع مولا اعتبار کوئی بھی سادت ساری امت مسلمان کی کرم کرنا یا الہی ولی بنا ہر بیمار میں صحت کاملہ یا الہی روحانی مدد شفا کاملہ یا الہی تمام پریشان دوستوں میں پریشانی کسی کو جگہ ساتھ دوستوں کو بالخصوص سریاقت اچھی فرما یا الہی سماعت کو اندیش بنا مولا کریم سب کا حبیب کریم محمد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ہاتھ سے کرو جتنے بھی دوستوں کوشش کی سب کی کوشش کروں یا الہی سفر کر کے دور کو نزدیک مولا کریم دوست منظامت دے کے محبت نہ اتنا دوستوں دینی پروگرام میں شامل ہے میرے ساتھی بھائی سب دن دعا کرو یا الہی دشمنان دین ناکام کرنا یا الہی ظالم و مظلوم کرنا یا الہی کے دینوں مست نابود کرنا یا الہی کے ہدایت قابل ہدایت یا الہی سب حضور کے سچے غلام خادم اور ان کی مرکزی جاری ہوتے ہیں کہ مولا کے خاص ہوتے ہیں مولا زبان سے اس قابل نہیں ہے میں اپنے محبوبوں میں سچ کر مولا کے تمام دوستوں حبیب تعالی سچا خوش نصیب کرنا مولا کے تمام اسی بغیر مثال کو مولا کے اس کا کام لگے سارے دوست جتنے بھی آئے مولا سب بہاری کو جتنے بڑے چھوٹے دوست ان کو جواب کے آگے غیر اولاد میں سب سے ہمارے دوست طرف صاحب اور مرکز مولا کی ہم ایک مرکز کی بات کرنا چاہتا ہوں کامیابی کا فرما مولا کریم آسمان کامیاب کریں ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب حساب الميزان ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا ولا تحمل علينا إصرا ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به وكنا نغفر لنا وارحمنا انت مولانا وانصرنا على القوم الكافرين وانصرنا على القوم لا اله الا العالمين دين راس کامیاب کریں آمین رضوان مولا کو صاحب جان سنفدمان مولا کی خلاص وقتنا مولا کی اور ہم لا يستطيعون قبل الراسنا مولا من سب کے کرے مدنی بچیاں اپنے بچے بڑے من المال کی قدر آرن مولا من سب کے کرے اور اس طرح چاہنے مولا من کو شوق و فرمایا اس کے بعد کے سر محبت دنیا سر مولا کی محبت دنیا محبت دنیا اس کے رسول اللہ